بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 123، دعا۔ اس ٹاپک سے نہ سمجھیے گا کہ میں یہاں دعا کے فضائل و مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس بحث کا ہمارے موضوع یعنی لوگوں سے معاملے کی مہارتیں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی مہارت کے ذریعے لوگوں کو کیوں کر اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کیجئے کہ وہ ہمیں اچھے اخلاق کی ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، واصرف عنی سیئها لا يصرف عنی سیئها الا انت، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں نے خود پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے، میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ تیری شان ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا، اور مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے۔ بہترین اخلاق کی ہدایت تو ہی دے سکتا ہے۔ مجھے برے اخلاق سے بچا، برے اخلاق سے مجھے تو ہی بچا سکتا ہے۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ عام طور پر اپنے لیے دعائیہ کلمات پسند کرتے ہیں۔ آپ ان سے مل کر سلام کے بعد حال احوال پوچھیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی زندگی میں برکت دے، تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کسی آدمی سے ملے، اس کے بچے بھی ساتھ ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ آپ کی وحدت قائم رکھے، اللہ کرے آپ کے اولاد نیک زندگی بسر کرے وغیرہ۔ میں یہ باتیں تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بعد کے دوران ایسے دعائیہ کلمات کا لوگوں کے دلوں پر عجیب اثر ہوتا ہے۔ 2 برس پہلے رمضان کی ایک مبارک رات کو میں معروف سیٹلائٹ ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں تھا۔ پروگرام کا ٹاپک تھا رمضان کے بابرکت مہینے میں عبادت۔ پروگرام مکہ مکرمہ میں حرم کے پڑوس میں ایک بڑے ہوٹل کے کمرے میں تھا، جہاں سے کعبے پر سیدھی نظر پڑتی تھی۔ ہم رمضان المبارک کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ سامنے بیٹھے دیکھنے والے ہماری پچھلی جانب کھڑکی سے بآسانی حرم کا نظارہ کر سکتے تھے۔ خاصا پروقار منظر تھا۔ پروگرام کا میزبان بات کے بیچ میں نرم دلی کی وجہ سے رو پڑا۔ پوری فضا روحانی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ صرف ایک شخص کو اس کا احساس نہیں تھا۔ یہ کیمرہ مین تھا، جس نے ایک ہاتھ میں کیمرہ تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں جلتا ہوا سگار تھا۔ وہ رمضان کے بابرکت رات کا ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے پھیپھڑے تمباکو کے دھوئیں سے بھرنے پر تلا ہوا تھا۔ سگار کے دھوئیں نے مجھے بہت تنگ کیا۔ میرا اور میرے پہلو میں بیٹھے صاحب کا دم گھٹنے لگا، لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پروگرام براہ راست تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد پروگرام اچھی طرح ختم ہوا۔ کیمرہ مین میرا شکریہ ادا کرنے آگے بڑھا۔ سگار اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا، دینی پروگراموں کی عکس بندی میں آپ کی شرکت کا بھی شکریہ۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ بولا، جی فرمائیے۔ میں نے کہنا شروع کیا، سگریٹ پینا اور سگار۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ مجھے نصیحت مت کیجیے، واللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ میری بات تو سن لیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ پینا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے دوبارہ میری بات کاٹ دی۔ یا شیخ، اپنا وقت ضائع مت کیجیے، میں 40 برس سے سگریٹ پیتا ہوں، میری رگوں میں خون کی جگہ تمباکو دوڑتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ سے بڑے علماء مجھ پر اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں؟ وہ مجھ سے تنگ آ کر کہنے لگا، بس دعا کر دیجیے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میرے ساتھ آئیے۔ وہ پوچھنے لگا، کہاں؟ میں نے جلدی سے کہا، آئیے کعبہ کو دیکھنے۔ ہم حرم شریف کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر کھڑے ہو گئے۔ بیت اللہ رکوع و سجود اور عمرہ کرنے والوں سے اٹا پڑا تھا۔ وہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ یہ منظر واقعی بڑا اثر کرنے والا تھا۔
میں نے کہا آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ بولا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ لوگ پوری دنیا سے یہاں جمع ہوئے ہیں، ان میں کالے، گورے، عرب، عجم، مالدار، فقیر، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ یہ سب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے نیک اعمال قبول کرے اور گناہ معاف کر دے۔ اس نے کہا بالکل صحیح، بالکل درست۔ اس پر میں نے کہا آپ کی تمنا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھی وہی کچھ عطا کرے جو انہیں عطا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کیوں نہیں، میں ضرور یہ چاہوں گا۔ میں نے کہا اچھا ہاتھ اٹھائیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ اس نے آمین کہا۔ میں نے کہا اے اللہ اس کا درجہ بلند کر اور اسے جنت میں احباب کے ساتھ اکٹھا کر۔ اے اللہ میں دعا کرتا رہا اور آمین کہتا رہا، یہاں تک کہ اس کا دل نرم پڑ گیا اور وہ رو دیا۔ اس کی زبان ایک تسلسل سے آمین آمین کا لفظ ادا کر رہی تھی۔ میں نے آخری دعا یہ کی، اے اللہ اگر تیرے اس بندے نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے تو اس کے حق میں میری دعا کو قبول فرما، ورنہ اسے ان دعاؤں سے محروم کر دے۔ وہ آدمی زار و قطار رونے لگا۔ اس نے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ چند مہینے بعد مجھے ایک پروگرام کے سلسلے میں اسی ٹی وی چینل کے آفس آنے کی دعوت دی گئی۔ میں آفس کی شاندار عمارت میں داخل ہوا تو بھرے ہوئے جسم کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا۔ اس نے مجھے نہایت خوشی سے سلام کیا اور میرا سر چوم کر ہاتھوں پر جھک گیا۔ وہ بڑا جذباتی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ بولا آپ کو وہ کیمرہ مین یاد ہے جسے 2 سال پہلے آپ نے سگریٹ پینا چھوڑنے کو کہا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ کہنے لگا میں وہی ہوں، واللہ یا شیخ وہ دن ہے اور آج کا دن سگار میں نے منہ کو نہیں چھوا۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔